اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں خاکسار علی روحانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی سمیت اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اور میرے مرحومین، آپ کے مرحومین، اور جنوں ان کے جملہ مرحومین جو دنیا سے گئے تو حالت توحید میں عقیدہ توحید کی پاسداری کرتے اور قرآن و اہل بیت کا محب بن کے دنیا سے گئے، ان سب کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ الحمدللہ پیغام قرآن سیریز کا 8واں درس لیا آپ کی خدمت میں خادم قرآن و اہل بیت حاضر ہے۔ آج کے درس میں سورہ مبارکہ البقرہ کی 21ویں آیت سے ہم شروعات کریں گے، اور 25ویں آیت تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج کا سبق پیش کریں گے۔ آپ سے التماس کہ اس سلسلہ پیغام قرآن کو بالکل دیگر اعلیٰ اور عرفہ قسم کے مفسرین، مبلغین، واعظین سے ہٹ کر طالب علمانہ انداز میں ایک طالب علم کی طرف سے اپنے جیسے دیگر طالب علموں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کوشش یہی ہے نہ تو لغت کے روبوں میں الجھایا جائے، نہ ہی جھنجھٹوں میں کسی میں عالمانہ روب ڈالنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ میں عربی بہت اچھی پڑھ لیتا ہوں جی، میں ترجمہ بڑا لفظی اچھا کر لیتا ہوں جی، مشکل الفاظ اردو میں بھی استعمال کر لیتا ہوں جی، تاکہ جو لوگوں کو تک پیغام پہنچے کہ جی میں واقعی ایک مولانا ٹائپ بندہ ہوں۔ چلو مولانا پراپر ڈگری ہولڈر نہیں مدرسوں کی، الحمدللہ مکتب قرآن و اہل بیت کی ڈگری مل جائے، سند مل جائے، اسی کوشش میں زندگی گزار دیں۔ ان مدرسوں کی سندیں یہاں تک ہی ہیں جیسے یونیورسٹیز کی سندیں قبر میں جانے سے پہلے کام آ سکتی ہیں، آگے جو سند کام آنی ہے بس اس کے لیے میرے حق میں دعا کیا کریں، وہ سند مجھے مل جائے، وہ ٹھپا میرے پہ لگ جائے کہ ہاں بھائی تو خادم قرآن و اہل بیت، کیا تو خادمین قرآن و اہل بیت کے طور پہ بھی دنیا سے چلا گیا تو تیری محنت سفر۔ آغاز کرتے ہیں جی سبق کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اے جملہ انسانی، اے تمام انسانیت، اس پروردگار کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی کی راہ پر آ جاؤ اور اپنے آپ کو خطرات سے بچاؤ۔ اس آیہ مبارکہ کی آغاز ایمان والوں کو مخاطب کر کے نہیں، کفار کو مخاطب کر کے، مخصوص طبقہ جو تھا مشرکین مکہ کا ان کو مخاطب کر کے نہیں، یہود و نصارہ کے طبقات کو مخاطب کر کے نہیں، جمیع انسانی کو مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس، اس پہ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت تمام انسانوں کو خطاب کر رہا ہے کہ اس پروردگار کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں بنایا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی بنایا، اور اس لیے بھی عبادت کرو کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ تمام انسانوں سے اس مخصوص آیہ مبارکہ میں خطاب کیوں کیا جا رہا ہے، قرآن کیا پیغام ان کو دے رہا ہے، اس پہ ابھی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگلی آیت سماعت فرمائی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا وسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا، وَسَمَاءِ بِنَاءً، اور آسمان کو بنا چھت بنا دیا، اور پھر کیا کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہاری غذا کے لیے پھل پیدا کیے۔
بس تم جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو بھی اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خلقت، رزق دینا، رزق پہنچانا، رزق اگانا، رزق برسانا، اس غرض کے خلقت کے اور رزق کے تمام معاملات کو اپنے سے مخصوص کیا اور کہا کہ جانتے بوجھتے ہوئے یاد کیجئے ان آیات مبارکہ کو، مطالعہ کیجئے ان آیات کا کہ جہاں پہ صرف مشرکین مکہ سے خطاب ہے قرآن کی جگہ جگہ مختلف آیات میں، خاص کر بنی اسرائیل سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور مشرکین مکہ تک آتا ہے۔ اب یہ کیوں کہا گیا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم سب کچھ جانتے ہو پھر بھی مد مقابل اللہ کا بناتے ہو؟ کس معاملے میں؟ کسی سے رزق مانگتے ہو، کسی سے بارش مانگتے ہو، کسی سے بارش سے پناہ مانگتے ہو کہ بارشیں زیادہ ہو گئیں، سیلاب کا خطرہ ہے، کسی سے پھل کی وہ ہے تو پھل مانگتے ہو، سبزیوں کی ہے، اناج کی ہے، مختلف دیوتا بنائے ہوئے تھے۔ اب ذرا اس پوائنٹ پہ بھی غور کیجئے گا، آگے چل کے اس نقطے پہ بھی غور کیجئے گا کہ اللہ رب العزت ان سے خطاب کر رہا ہے اگلی آیت میں۔ پہلی آیت میں تمام انسانوں سے خطاب، تمام انسانوں کو دعوت کہ بندگی عبادت خالص کرو اللہ کی۔ اگلی آیت میں کہ تم سب کچھ جانتے ہو، جانتے بوجھتے ہوئے، سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہو، مانتے بھی ہو۔ مشرکین مکہ سے خطاب والی آیات دیکھیں، خلاصہ سب آیات کا یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی نبی کو کہا کہ ان سے پوچھو تو صحیح، آسمان کو خلق کس نے کیا، زمین کو بچھونا کس نے بنایا، آسمان سے رزق کون اتارتا ہے، تو وہ بلا تعمل بلا تاخیر کہتے تھے اللہ۔ جی ہاں، یہ آپ میں سے کئیوں کو شاید معلوم ہی نہیں ہے کہ مشرکین مکہ میں سے، بتوں کو پوجنے والوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کو خالق مالک رازق نہیں مانتا تھا۔ پھر وہ مشرک کیوں تھے؟ پھر وہ مشرک کیوں تھے بتائیے؟ وہ اس لیے مشرک تھے، اگلی آیت خود اس کا آیات اور خلاصہ پیش کر رہی ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے کہ سب چیزوں کا خالق مالک وارث ایک اللہ، پھر بھی شرک کرتے تھے اللہ کا مد مقابل بنا کے۔ اب اوپنلی تو کوئی بھی مشرک یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم حمان کو ویسا ہی مانتے ہیں جیسے اللہ، نہیں، وہ کہتے تھے کہ اللہ ان کا، یہ ہمارے۔ مختصر کر کے بتاؤں، اب اس ڈائلاگ کو، اس سلوگن کو، اس جملے کو میں کسی کا نام نہیں لیتا، خود ذرا اس کی اینک بنائیے، اللہ ان کا، یہ ہمارے، اللہ ان کو دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے ہیں، یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ براہ راست اللہ سے مانگ سکیں، گناہ گار لتھڑے انسان، یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، ہم گناہ گاروں کی دعاؤں کو قبول کروا، یہ ساری چیزوں کی سلوگن بنا کے لگائیں، اینک بنا کے لگائیں ان سارے سلوگن، اور نکل جائیں معاشرے میں۔ وہ مشرکین مکہ تھے، وہ دیگر مشرکین تھے۔ آج کلمہ گوؤں میں ذرا سیر سپاٹا کریں، ذرا سروے کریں، جائیں، اگر یہی سلوگن جگہ جگہ آپ کو نہ ملے، خاص کر اس مکتبہ قرآن و اہل بیت میں جس پر قبضہ کر لیا ملنگیوں نے، شیخیوں نے، نصیریوں نے، غالیوں نے، نجسوں نے، مردودوں نے، جائیے جگہ جگہ یہ سلوگن آپ کو ملے گا، اللہ ان کا، یہ ہمارے، یہ جانے تو اللہ جانے، ہماری درخواست ان تک، ان کی درخواست کبھی رادی نہیں ہو سکتی، چاہے زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی بھی ہے، یہ ہمارے شفاعت کرنے والے، یہ ہمارے، یہ بھائی میں کسی کو وہ نہیں کرتا، آپ کو خود دعوت ہے تو خود جائیے دیکھیے ذرا۔ آپ کہیں گے ان آیات کو انہوں نے نہیں پڑھا ہوا جو ممبر رسول پر بیٹھ کے، ممبر حسین پر بیٹھ کے یا کاشف الکرب والی دعا پڑھنے کا آپ کو باقاعدہ درس دیتے ہیں، یہ انہوں نے نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے جی، یہ قرآن ہے، یہ ترجمہ ہے، انہوں نے جو پڑھا ہے اس کے ساتھ حاشیے بھی پڑھے ہوئے ہیں، جہاں مکتب بچاؤ مہم شروع ہوئی ہوتی، مکتب بچاؤ، عقیدہ بچاؤ، حاشیے قرآن کے بھر بھر کے لکھے ہوتے ہیں، اس میں قرآن سمجھانے سے زیادہ محنت اپنے مکتب، اپنے عقیدے، اپنے فلسفے، اپنے صوفی نما اکابرین کو بچانے پہ ہوئی ہوتی ان حاشیوں میں۔ میرے سے اکثر لوگ واٹس ایپ کے ممبران سمیت، ہمارے ایک ماسٹر شفیق الرحمان صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس خادم قرآن و اہل بیت کے دروس کی وجہ سے وہ مکتبہ دیوبند سے آہستہ آہستہ سفر کر رہے ہیں مکتبہ قرآن و اہل بیت تک، اور اب پراپر سیکھنے والے مرحلے میں ہیں، اور یہ درس بھی وہ روز سنتے ہیں، روز مجھے واٹس ایپ پہ فیڈ بیک دیتے ہیں۔ تو وہ ماسٹر صاحب کی میں نے بات اس لیے کی کہ جناب علی، وہ ان کے کئی سوالات ایسے ہیں
کہ جو ان سب کی عکاسی کرتے ہیں، ان سب معاملات. تو یہ قرآن مجید کی دعوت ہے، تمام انسانوں کو دعوت ہے کہ بندگی کو خالص کرو اللہ کے لیے. اور یہ دونوں آیتیں آپس میں مربوط ہیں، آیت نمبر 21 اور 22. دوسری آیت پہلی آیت کو جامعہ طور پہ پیش بھی کر رہی ہے، کامل بھی کر رہی ہے، مکمل بھی کر رہی ہے. ان دونوں آیات میں اسلام کے اہم ترین اصول توحید عبادی، کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اگلی آیت نے بات کو واضح کر دیا کہ آسمان کو چھت کس نے بنایا، زمین کو فرش کس نے بنایا، آسمان سے پانی کس نے برسایا جس کے برسنے کے بعد زمین رزق پھوڑ دیتی ہے. وہ پھل مختلف انواع و قسم کے کس نے پیدا کیے، وہ سب جانتے بوجھتے بھی اللہ کا مد مقابل بناتے ہو. اب اوپنلی تو وہ کہتے نہیں تھے کہ جیسا حمان، جیسا فلان ویسا اللہ، معاذ اللہ نہیں. وہ کہتے تھے سفارشی، اللہ نہیں، اللہ وہی ہے، ان کو بھی اس نے بنایا. لیکن بنا کے تمام اختیارات ان کے سپرد کر دیے. کسی کے لیے بارش برسانا اگر اللہ فرشتوں کو کر سکتا ہے، جی کیا بات ہے، ہمارے بزرگوں کو نہیں کر سکتا، یہ وہ کہتے تھے. اور آج کون کون کہتا ہے یہ میں نہیں کہوں گا، یہ خود جا کے سنو ذرا، اور قرآن کو ادھر رکھو اور خود جا کے ذرا خود سروے کرو. تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ جانتے پوچھتے ہوئے مد مقابل؟ اللہ مد مقابل ہر اس عقیدے کو سمجھے گا جو استحقاق ہی صرف اللہ کا ہے، اور اس میں باعنوان وسیلہ، باعنوان ولایت تکوینی اللہ کا کسی کو شریک قرار دے دو گے، برابر لے آؤ گے کہ وہ اس کو دیتا ہے لیکن یہ ہمیں دیتے ہیں، دیتا وہ بھی ہے دیتا یہ بھی ہے. مد مقابل ہو گئے کہ نہ ہو گئے؟ مد مقابل ہو گئے کہ نہ ہو گئے؟ پھر سنیے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوئے خدا کا واسطہ کیوں اللہ کا مد مقابل بناتے ہو؟ شرم کرو. یہ خلاصہ بتا رہا ہوں، آیات کے الفاظ اتنے ہی ہیں کہ پس تم جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو اللہ کا مد مقابل. اب مد مقابل اللہ کس کس فلسفے کو، کس کس نظریے کو، کس کس عقیدے کو سمجھتا ہے؟ اپنی عبادت مخصوص کرو اللہ کے ساتھ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اپنی عبادت کو مخصوص کر دے، خاص کر دے بندہ اللہ کے لیے. کیا دعا عبادت میں نہیں آتی؟ مد مقابل کیسے بناتے ہیں؟ ابھی ذرا پوائنٹ ادھر ہی ہے. کوئی بات نہیں، آج صرف یہ 2 آیات بھی پیش ہو جائیں، میری محنت پہنچ جائے گی آپ تک، کوئی مسئلہ نہیں. یہ 200 قسطیں چلیں یا 100 قسطیں چلیں، 40 ویوز میں کہتا ہوں بڑی بات ہے. یہ میرے لیے اعزاز ہے، ان لوگوں کے لیے باعث شرم ہے کہ جو چسکے لینے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، تجزیے دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں امٹ پڑتے ہیں. اور یہ 7,500 سبسکرائبر جن کو قرآن کا واضح پیغام پیش کیا جا رہا ہے آسان انداز میں، ان میں سے اگر 40 بندے بھی دیکھتے ہیں، میری محنت سفل ہو گئی. مالی دا کم پانی پانا، پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا. نہ دیکھو تو مد مقابل اوپر خالص کرو اپنی عبادت اللہ کے لیے. خالص کیسے ہوگی؟ کہ جو چیز عبادت میں آ جائے اس کو صرف اللہ کے لیے رہنے دو. یعنی ویسی امید، ویسی ذات کسی اور کو نہ سمجھو، نہ اس طرح نہ اس طرح، نہ براہ راست، نہ ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی. خالص کرو اللہ کے لیے. دعا عبادت میں نہیں آتی، جائیں پوچھیں نا ماما پوشوں سے. علماء حق کو میرا سلام، میں ان کے جوتیوں میں بیٹھنے والا ادنا طالب علم، دنیا پروٹوکول رکھنے والے، وہ لگتا ہی نہیں. اور باخدا اکثر کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ کوئی عالم دین آ رہا ہے. پروٹوکول چیک کرو، ایسے لگتا ہے ڈان آ گیا، کوئی ڈان. 6 گاڑیاں پیچھے، 15 بائکیں آگے، 2 گاڑیاں سینٹر میں، بیچ میں ڈان صاحب کی جناب گاڑی. اور ڈان صاحب کروڑوں کے پروٹوکول میں باہر کے کروڑوں کے ٹور کر کے آ کے ممبر پہ بیٹھ کے کوئی ڈان صاحب جو علماء نما ڈان ہے، علماء آپ کو پھر کہوں گا ہمارا سلام، علماء نما ڈان، وہ ممبر پہ بیٹھ کے کروڑوں کی زندگی آسائشیں انجوائے کرتا ہوا ممبر پہ بیٹھ کے تجھے سکھائے گا کہ علی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھاتے تھے، علی ٹوٹی جوتی کوئی بار بار سیتے تھے، علی پھٹے ہوئے دامن کوئی بار بار یہ تجھے سکھائے گا. اور اپنی گاڑی کی مالیت، اگر وہ بندہ ایک گاڑی اپنی، 1-2 ڈان ایسے ڈان نما علماء ایسے ہیں کہ ان کی گاڑیوں کی میں آپ کو قیمت بتاتا ہوں، ایک گاڑی وہ بیچ دے، ایک سفید پوش انسان کم از کم 5 سال اپنے بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، گھر کا راشن چلا سکتا ہے، اپنی دوائیاں لے سکتا ہے، گھر کے کرائے دے سکتا ہے. یہ ہے ان کی حقیقت جو تمہیں دین سکھا رہے ہیں. اس لیے جو دین وہ سکھا رہے ہیں وہ دین تم تک پہنچا کہ علی کہو تو سدا راضی ہوں. امال سے تیرا کیا لینا دینا؟
امال جانے، دیوبندی جانے، بریلوی جانے، وہابی جانے یا وہابی جانے، اہل حدیث برادر، اور تیرا تو علی والا تو پیدا رونے رلانے کے لیے ہوگا، بس تیرے کہانی یہاں تک. اینو کتنے لے جاؤ گے؟ اینو کتنے لے جاؤ گے؟ آئینہ حقوق امام زین العابدین نے ایک ایک چیز کا حق بتایا، انہوں کتنے لے جاؤ گے؟ لگ سمجھ جائے گی. صرف ایک دفعہ اے علماء نما ڈانو، ایک دفعہ اپنی آنکھیں بند ہو لینے دو. مولا علی نے فرمایا تھا نا، صدقے جاؤں اپنی سرکار کے، فرمایا تھا نا کہ تمام انسان سوئے ہوئے ہیں، جاگیں گے کب مولا؟ اگر یہ زندہ انسان سوئے ہوئے ہیں تو جاگیں گے کب؟ تو مولا علی نے کہا تھا جب پرماننٹ مستقلین آنکھیں بند ہو جائیں گی، موت آ جائے گی، تب جاگ جائیں گے کہ ایک دفعہ یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج. لگ پتا جائے. تو مد مقابل ہر وہ چیز، ہر وہ نظریہ اللہ کی ذات اپنے مد مقابل سمجھتی ہے کہ جو استقاق اس کا، دعا استقاق ہی اللہ کا. اب عبادت میں کیا کیا آ گیا؟ صرف نماز اور تسبیحات اور نوافل اور حج اور عمرہ اور زکوٰۃ اور روزہ نہیں. توکل اللہ پہ کرنا یہ عبادت نہیں ہے. جاؤ کسی مولوی سے مجھے جواب لے کے دو. توکل اللہ جو ہے تو اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات سے امید، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کو کافی سمجھنا، یہ عبادتوں میں نہیں آتا. اب عبادت کی کیٹیگری کون سی ہے وہ مولویوں کا کام ہے لسٹیں بنانا، میرا کام نہیں ہے. میری نظر میں اگر غیر اللہ کے لیے، جناب کسی اور کے لیے سمجھانے کے لیے معاذ اللہ کہہ رہا ہوں، نماز کی نیت باندھنا حرام ہے، میں خادم مکتب قرآن والے بیت میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اسی طرح غیر اللہ سے دعا مانگنا بھی سیم اسی طرح حرام ہے جس طرح نماز کسی اور کے لیے پڑھنا حرام. میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو وارث حقیقی، رازق حقیقی، مالک حقیقی، خالق حقیقی سمجھنا بھی ویسا ہی حرام ہے جیسا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام. میں بعنوان وسیلہ بھی ویسی امید کسی ہستی سے رکھوں جیسی اللہ سے رکھنی چاہیے. تو میں بھی اس آیت کی اس میں گرفت میں آ گیا کہ میں نے بھی جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کا مد مقابل بنا. خدا کے واسطے کوشش کر، خدا کے واسطے دنیا سے جاؤ تو صرف ماتم کے نشان تمہارے کام نہیں آنے، میرے کام نہیں آنے. یہ آپ کو غلط فہمی ڈال دی گئی. خدا کے واسطے ہوش میں آؤ. امام علی رضا علیہ السلام کا وہ درس، وہ لیسن سن لو، پڑھ لو مانی الاخبار میں، جو انہوں نے اپنے سکے بھائی کو دیا. اور کہ تو کس چکر میں کہہ رہا ہے کہ ہم اولاد فاطمہ ہم پر جہنم کی آگ حرام ہے؟ وہ اولاد فاطمہ وہ ہے سلام اللہ علیہ جو ان کے شکم مبارک سے پیدا ہوئی ہے. ہمارے ساتھ معاملہ اتنا ہے کہ نیکیوں پہ ثواب ڈبل ہے، دگنا اجر ہے، اور گناہوں پہ سزا بھی دگنی ہے. اور تو کیوں اس خطرے سے؟ وہ امام رضا علیہ السلام کا سکا بھائی، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سکا بیٹا. تم اور میں کس باغ کی کھیت کی مولی ہیں؟ اب بہرحال کیا کہنا. اب جناب اعلیٰ توحید عبادی یعنی عبادت کو اللہ کے لیے وہ کرنا، خالص کرنا، یہ ایک فطرت بھی ہے. یاد رکھیے وہ فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکافی میں مل جائے گا آپ کو، اس کی دوسری جلد میں، جس میں کہا گیا کہ کلو مولود یولد علی الفطرتی، ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت یعنی اسلام دین فطرت ہے. یہ اس کے ماں باپ اور اس کا ماحول ہے جو کسی کو کچھ بنا دیتا ہے. یہود و نصارہ یا مسلمانوں میں آ جائے دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، یہ اس گھر کا ماحول ہے، اس گھر کی تعلیم و تربیت ہے. پیدا ہونے والا ہر انسان فطرت پر ہوتا ہے، اور جو فطرت کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی ایک ہی مالک ہے. اگر مختلف مالک ہوتے، معاذ اللہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو پھر تم کائنات میں جگہ جگہ جھول پاتے. کسی کو آسمان ایک مالک خالق نے آسمان بنایا تو دوسرے کو پسند نہیں آیا، اس نے آدھا آسمان اپنی مرضی کا کر لیا. ایک مالک نے زمین کو فرش بنایا، دوسرے نے ڈیزائن نہیں پسند آیا، انہیں وچ اپنا نقشہ پیش کرتا یا اونج کرتا. تو یہ فطرت ہے نا، ہمارے اندر بات ایک موجود ہے. مولدین نجس لوگوں کا معاملہ اور ہے، وہ انشاءاللہ اسی آیات کے روح سے میں چیلنج پھینکتا ہوں مولدین کے اوپر کچھ، لیکن ابھی ذرا ٹھہر جائیے. میں آیات کا حق ادا اپنے تئیں، حق تو کوئی مائی کا لال ادا ہی نہیں کر سکتا، اپنے تئیں جہاں تک میرا ناقص اور محدود سے محدود علم ہے، وہ حق ادا، اس علم کا حق ادا کیے بغیر میں نہیں آگے جا سکتا، چاہے آج کا درس انہی 2 آیات میں تمام ہو جائے. تو ہر بچہ جانتا ہے کہ مالک یعنی فطرت جانتی ہے، ہر فطرت جانتی کہ مالک ایک ہے، مالک ایک ہے. مختلف مالک ہوتے تو تم کائنات میں، اور یہ قرآن کی دعوت فکر بھی ہے، مختلف جھول پاتے. اللہ تعالیٰ ایک نہ ہو، معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مختلف خدا ہوں، بارش کا اور اس کا اور اس کا اور
پیدا کرنے والا اور، تو ایک ہی عمر 100 سال لکھ کے بھیجے تو دوسرا خدا آئے تو وہ 100 سال کو 150 سال کر دے، 80 سال کر دے، مالک ایک ہی ہے، یہ ہماری فطرت میں لکھا ہوا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں تمام خلقت کو دعوت دی، تمام انسانوں کو، کہ جناب علی عبادت کو مخصوص کرو اللہ کے لیے، اور عبادت میں اللہ رب العزت بھی جانتا ہے، اور آپ اور میں تک، میرے تک بھی قرآن اور اہل بیت نے یہ نالج پہنچایا کہ عبادات میں کون کون سی چیز آتی، صرف نماز نہیں آتی، صرف حج عمرہ زکوٰۃ روزہ نہیں آتا، نوافل نہیں آتے، صرف مستحبات نہیں آتے، عبادت میں توکل اللہ پہ وہ بھی آتا ہے، عبادت میں دعا صرف اللہ سے وہ بھی آتا ہے، امید صرف اللہ سے وہ بھی آتا ہے، اللہ ہی کو کافی اور شافی سمجھنا بھی آتا ہے، اللہ ہی کو رازق سمجھنا اور تقسیم کار سمجھنا بھی آتا ہے۔ اب وہ تقسیم فرشتوں کے ذریعے کرائے، اپنی مقدس ہستیوں کے وسیلہ سے کرائے بظاہری طور پہ، وہ ہمارے ماں باپ کے ذریعے ہم تک پہنچائیے، اس کا کام ہے، اس میں اول دخل ہمارا ہے ہی نہیں۔ وہ جی فرشتے بھی تو رزق دیتے ہیں جی، تے انہوں علی علیہ السلام نو کسی نے رازق کہتا تھے، اور بھائی ایک طرف کہتے ہو فرشتے خادم ہیں، یہ مخدوم ہیں ہستیاں، یعنی مخدوم کون؟ جن کی خدمت کی جائے، اور یہ فرشتے خادم ہیں، تو پھر تم لوگوں کو شرم نہیں آتی خادموں والے کام خدوموں سے لیتے ہوئے، ان کے ذمہ لگاتے ہوئے؟ خیر آگے بڑھیے۔ اب اس ضمن میں ابو بصیر نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے عبادت کی تعریف کے متعلق ایک سوال پوچھا تھا، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ اطاعت پروردگار میں اچھی نیت ہونا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اچھی نیت سے کیا مراد ہے؟ خالص نیت۔ خالص نیت سے کیا مراد ہے؟ کہ صرف اللہ کے لیے عبادت میں، اب جو چیز عبادت میں، اچھا یہ طے ہو گیا اس آیت سے اور ان مختصر احادیث سے، یہ طے ہو گئی بات کہ جو چیز عبادت میں آ جائے گی وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی، ہو گیا طے، اس میں تو کوئی بہام نہیں۔ اب جائیے اپنے اپنے پسندیدہ علماء کرام سے پوچھئے عبادت میں آتا کیا کیا، پوچھئے۔ یہ جو ایک سکہ 10 روپے کا، 5 روپے کا، یا نوٹ، یا ایک کھجور، یا ایک گھونٹ پانی کسی کو پلاتے ہو، عبادت میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ پھر کیسے پلا سکتے ہو اگر عبادت میں آتا ہے؟ یا مولانا صاحب لکھ کے دو کہ یہ عبادت میں نہیں آتا۔ جب عبادت میں نہیں آتا تو پھر جس کے مرضی نام کا دو، جس کو مرضی راضی کرنے کے لیے دو۔ اگر عبادت میں آتا ہے تو پھر طے ہو گیا کہ پھر یہ شرک میں آتا ہے۔ کیوں شرک میں آتا ہے اگر عبادت میں آتا ہے؟ اس لیے شرک میں آتا ہے کہ عبادت مخصوص اللہ کے لیے، بندگی خالص اللہ کے لیے۔ اب جو مثالیں دے کے آپ کو ورگلایا جاتا ہے کہ جناب بہت سے وہ نہیں مانگتے، ایڈوانس نہیں مانگتے، دکاندار سے ادھار کھاتا نہیں مانگتے، اس سے یہ نہیں مانگتے، اس سے وہ دعا میں نہیں آتا، عبادت میں نہیں آتا، اس لیے شرک میں بھی نہیں آتا۔ شرک میں وہ چیز آئے گی جو استحقاق ہی اللہ کا ہے۔ میری شادی کو 20 سال ہو گئے، میری اولاد میرے سامنے نہیں، مجھے نہیں پتا ہونی ہے نہیں ہونی، غائب ہے، اب میں یہ کس سے مانگوں؟ وہی رات بیمار ہو گئی ہے، ڈاکٹر ہے، شفا وہ دے گا، اسباب کی طرف رجوع کرنے کا اللہ کا حکم ہے، انبیاء کی سنت ہے، میں ادھر جاؤں گا۔ اتنی واضح اور آسان بات ہے جس کو مکس کر دیا جاتا ہے۔ اور جی ڈاکٹر مشکل کشا نہیں تھا، اچھا ڈاکٹر مشکل کشا ہے، زندہ بھی ہوتا ہے، تم سے صرف کچھ فاصلے پہ ہوتا ہے۔ یہ ہستیاں تو اللہ کی جنتوں میں ہے نا، جنتوں کے اعلیٰ گھروں میں ہے نا۔ ڈاکٹر تو بظاہر تمہاری طرح زندہ انسان ہے، کچھ فاصلے پہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر کو پکار سکتے تو ان کو کیوں نہیں پکار سکتے؟ اگلی دفعہ تم بیمار ہو تو تم پر واجب ہے کہ گھر بیٹھے اپنے بستر پہ کہو یا ڈاکٹر عبد الغفار المدد، المدد یا غفار آئیے میری خبر کو آئیے۔ نہ کہو تو تمہارے عقیدے پہ شک ہے جو عقیدہ تم نے رکھا ہو۔ چل کے نہ جانا اس کے پاس، گھر سے کہنا یا ڈاکٹر فلاں یا ڈاکٹر فلاں المدد آئیے میری خبر گیری کیجیے، ادرک نہیں، میری مدد کیجیے، میرا درک کیجیے۔ ڈاکٹر نہ سے آ گیا تو سچا۔ محترم ناظرین و سامعین، میں معذرت چاہتا ہوں، آج ان 2 آیات سے آگے بات نہ جا سکی۔ 5 آیات کی نیت ہوتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ خدمت قرآن ہے۔ علی روحانی کی 1 سال 2 سال 3 سال کیا، اللہ کرے پوری زندگی اسی کا پیغام سمجھنے اور سمجھانے میں گزر جائے۔ پہلے خود سمجھنے میں، پہلے اپنی اصلاح، پھر دعوت اصلاح، پھر التماس اصلاح، واجب مجھ پر، پیغام سب کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔